الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون حمد و ثنا کے بعد سورۃ البقرہ پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ ملاقات میں اللہ کی عبادت کرنے اور غیر اللہ کی پرستش سے بچنے کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج بھی اسی پر بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صرف اپنی عبادت کرنے اور غیر اللہ کی پرستش سے اجتناب برتنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستو، حق اور سچ کے متلاشی ہم سفر ساتھیوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک
اور آج سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو اللہ نے یہ تلقین فرمائی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے کچھ پانی نازل کر کے اس کے ساتھ تمہارے لیے پھلوں کے رزق کا بندوبست کیا، یہ سب جانتے ہوئے تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ یہی اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا راستہ ہے۔ کچھ وقت تک تو لوگوں نے اللہ کے اس حکم کی پاسداری کی، وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور غیر اللہ کی پرستش سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، حتیٰ کہ قوم نوح کا دور آیا۔ ان میں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نام کے بڑے نیک، پارسا اور صالح اشخاص تھے، جو خود بھی اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف راغب رکھتے، اپنے آپ کو بھی شرک سے بچاتے، لوگوں کو بھی شرک سے اجتناب برتنے کی تلقین فرمایا کرتے۔ جب یہ اللہ کے ولی فوت ہو گئے تو لوگوں نے محسوس کیا کہ اللہ کی عبادت میں اس طرح دل نہیں لگ رہا جس طرح ذوق اور شوق سے ان کے ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے۔ تو ازلی اور ابدی دشمن شیطان نے موقع تلاش کرتے ہوئے اللہ والوں کی محبت کے نام پہ ان میں شرک کا بیج بونے کی کوشش کی۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اسماء رجال صالحین من قوم نوح فلما ہلکوا اوحى الشیطان الی قومہم ان انسبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون
انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تقبل۔ یہ اس قوم کے انتہائی نیک اور پارسا اشخاص تھے، جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پہ بیٹھ کے یہ اللہ والے اللہ کی عبادت کیا کرتے، اللہ کی طرف بلایا کرتے، وہاں ان کے مجسمے بنا کے نصب کر دو تاکہ عبادت کی طرف رغبت رہے اور ذوق اور شوق سے اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ یہ صرف یادگار کے طور پہ دیکھے جاتے، ان کی پرستش نہیں ہوتی تھی۔ پھر جب بنانے والے دنیا سے رخصت ہو گئے، آنے والی نسل آئی تو ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تمہارے بڑے، تمہارے بزرگ، تمہارے آباء و اجداد ان کی طفیل ہی تو اللہ سے مانگتے تھے، یہ بھی اللہ والے ہیں، اللہ سے ہٹ کے نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کے وسیلے اور واسطے سے اللہ کی پرستش کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ فرماتے ہیں حتی اذا ہلاک اولئک وتنسخ العلم، عبیدت، جب بنانے والے دنیا سے فوت ہو گئے، بعد میں آنے والے لوگوں نے حقیقت کچھ اور ہی سمجھ لی تو ان کی پرستش شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سبق جو پوری انسانیت کو دیا ہے، وہ سبق پڑھانے کہ اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی پرستش سے اجتناب برتو، ان کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یقیناً بلا شک و شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن شیطان نے غیر اللہ کی محبت اس طرح دل و دماغ میں بٹھا دی تھی، یہ بھی تو اللہ والے ہیں نا، اللہ کے پیارے ہیں، یہ کون سے کو اللہ سے جدا ہیں یا الگ ہیں، ان کا دامن نہیں چھوڑنا۔ نوح علیہ السلام 950 سال سمجھاتے رہے، لیکن بات سمجھ میں نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پانی کو حرکت دی، سیلاب آ گیا، اور جتنے بھی لوگ تھے نا، سیلاب نے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے غوطے دے دے کے ان کے وجود سے زمین کو پاک کیا اور انہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا۔ اسی طرح قوم عاد نے بھی اپنے دور کے بزرگوں، جن میں سے ایک کا نام صدا تھا، دوسرے کا نام سمود تھا، تیسرے کا نام حتار تھا،
انہیں اللہ کی عبادت میں شریک کیا۔ یہ سبق بھی ازلی ابدی دشمنی کا تھا۔ یہ بھی اللہ والے ہیں، اللہ سے جدا تو نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے قوم سمود کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی کہا ہے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بڑا سمجھایا، لیکن یہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے اللہ اور اللہ والوں کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی، یہ ایک ہی ہے۔ اللہ والوں کی عبادت بھی تو اللہ ہی کی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو متحرک کیا ہے، تیز آندھی چلی جو پورے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پہ مسلط رہی۔ ان کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ سے اٹھا کے تیسری جگہ، وہاں سے اٹھا کے کسی اور جگہ پھینکتی رہی، یہاں تک کہ ان کے چیتھڑے اڑ گئے۔ اسی طرح قوم سمود نے بھی اپنے دور کے کچھ صالحین اولیاء اللہ کے مجسمے بنائے اور اللہ کی عبادت میں انہیں شریک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی کہا ہے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو۔ جو سبق اللہ نے ابتدا سے ہی تمام انسانوں کو پڑھا دیا تھا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، یہ بھی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، کیونکہ شرک کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جب جسم میں داخل ہو جائے تو پھر اللہ کی توفیق کے بغیر نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو حرکت دی، زلزلہ آیا ہے۔ جس زمین پہ یہ اچھلتے کودتے تھے، اسی زمین نے اٹھا کے اسی نے پھینکنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ پھر اور قوموں نے بھی اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی عبادت میں شریک کیا، جو صرف اس کا خاصہ تھی، جس میں کسی اور کے شریک ہونے کی گنجائش نہیں تھی۔ تو اللہ نے ان کی طرف بھی نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور جب وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو انہیں دنیا کے لیے نشان عبرت بنایا۔ اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ان کی طرف یہی وحی کی، انہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے فعبدون، صرف میری ہی عبادت کرو۔
پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بیت المقدس اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں لوگوں نے غیر اللہ کی پرستش اور عبادت کو اپنا شعار بنا لیا. مختلف بزرگوں کے مجسمے مورتیاں بنا کے ان کی پرستش کرنے لگے. نیک اور صالح خواتین کی بھی مورتیاں بنا کے انہیں دیویاں قرار دینے لگے. مختلف پرانے درخت جن کے نیچے اللہ والے بیٹھتے تھے ان پہ جھنڈیاں لٹکا دی اور وہاں کی منتیں مرادیں شروع کر دی. مختلف اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کو اپنے لیے زیارت گاہ بنا لیا. چادریں چڑھائیں, نظر و نیاز دینے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے جب صرف زمین والوں کی نہیں بلکہ آسمانی چیزوں کی بھی پرستش ہونے لگی, کوئی سورج کی پرستش کر رہا ہے, کوئی چاند کی پرستش کر رہا ہے, کوئی ستاروں کی پرستش کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا, اپنے باپ کو سمجھایا. اس نے سمجھنے کی بجائے گھر سے نکالا. حاکم وقت کو سمجھایا جو اپنے آپ کو معبود سمجھتا تھا. اس نے دربار سے نکل جانے کا حکم دیا. قوم کو سمجھایا, سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئی کہ اگر یہ کچھ کرنے کے قابل نہ ہوتے تو ہمارے بڑے, ہمارے آباء و اجداد اتنے بیوقوف تھے کہ وہ خام خواہ ان کی عبادت کرنے والے بن گئے. ہمیں دینے والے بھی یہی, ہماری حاجات پوری کرنے والے بھی یہ, ہم پہ آنے والی مشکلات کو دور کرنے والے بھی یہ. تو اپنا سبق اپنے پاس رکھ. اب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کے لیے معبودان باطلہ کے خلاف ایک آپریشن کیا. ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ان کو. واپس آئے, ہکا بکا رہ گئے, یہ کون کر سکتا ہے. خیال آیا کہ ایسا ایک ہی تو ہے جو اللہ واحد سے پیار کرتا ہے اور غیر اللہ سے نفرت کا اظہار کرتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا کارنامہ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا آپ نے یہ کیا؟ مانے تو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں کمزور, کہا اتنے یہ طاقتور. میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہوگی. تم یہ نذرانے مٹھائیوں کی صورت میں, کھانوں کی صورت میں ان کے سامنے جو ڈھیر لگا گئے تھے نا, دوسروں نے یہ آواز لگائی ہوگی مساوات سے کام چلے گا. اور بڑے حضرت کہنے لگے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں, مساوات, حصہ بقدر جسہ, میں زیادہ لوں گا. یہ نہیں مانے, اس کو غصہ آیا, اس نے ٹھکائی لگا دی. دیکھ نہیں رہے ابھی بھی کلہاڑا کندھے پہ رکھ کے گھور رہا ان کی طرف. کوئی ان میں سے آنکھ اٹھائے اور میں اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کروں. اچھا اگر تمہیں میری بات سمجھ نہیں نہ آتی تو پھر انہی سے پوچھو گے انہیں کس نے مارا ہے. بچے ہیں نا, جب روتے ہیں نا تو پھر ماں باپ بلا کے پوچھتے ہیں بتاؤ کس نے مارا ہے. وہ ان سے پوچھو انہیں کس نے مارا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ. آپ جانتے ہیں یہ تو بولتے نہیں ہیں. جب بولتے نہیں تو پھر کیسے بتائیں گے ہمیں کس نے مارا ہے. ابراہیم علیہ السلام یہی بات ان کی زبان سے کہلوانا چاہتے تھے. جب انہوں نے اس کا اعتراف کیا تو کہتے ہیں اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تم پر بھی افسوس اور تمہارے معبودوں پر بھی افسوس، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کرتے؟ عقل سے کام تو تب لیتے نا اگر عقل ہوتی تو۔ کہتے ہیں حرکوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، عدلے کا بدلہ۔ پہلے یہ ہمارے معبود ہماری مدد کیا کرتے تھے جب مشکل وقت ہوتا، اب ان پہ مشکل وقت آیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا گیا، جب آگ کے شعلے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، آواز آئی یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کا عمل جاری اور ساری رکھا اور اپنے گھر پہ خاص توجہ مبذول رکھی۔ اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ نے دونوں کو نبوت کے منصب پہ فائز کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا ماحول خالص توحید والا تھا، اللہ ہمارے گھروں کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جن کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں بھی نبوت کے منصب پہ فائز کیا۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے۔ ابتدا سے یعقوب علیہ السلام نے خالص توحید کے ماحول میں ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش کی۔ ایک وقت آیا کہ یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، سب نے دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ یہاں ہمارے بڑے موجود ہوا کرتے تھے، آج وہ نظر نہیں آتے۔ ہم میں سے کسے معلوم کہ کب تک وہ دنیا میں موجود ہے، کب دنیا سے چلاؤ کا وقت آ جائے گا۔ بڑھاپے میں پہنچے، موت کے آثار نمودار ہوئے، اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، جس طرح مرتے وقت لوگ اپنی اولادوں کو عزیز و اقارب کو اکٹھا کرتے ہیں، بعض اوقات طرح طرح کی نصیحتیں کرتے ہیں، میرے بعد یہ کرنا، میرے بعد یہ کرنا۔ یعقوب علیہ السلام اپنی بیٹوں کو، اپنے پوتوں پوتیوں کو، نواس و نواسیوں کو جمع کر کے کہتے ہیں اور مجھے تمہارے کاروبار سے سروکار نہیں، مجھے تمہارے مال و اسباب سے سروکار نہیں، اور جس اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس نے رزق عطا کرنے کا وعدہ اپنے ذمہ لیا ہے، اور میری پریشانی تو یہ ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں اور تم اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈال کے اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرنے والے بن جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی، اور قرآن اس کا تذکرہ یوں کرتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت پیش آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میں تم سے یہ عہد و پیمان لینا چاہتا ہوں، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ما تعبدون من بعدی، اب مجھے تمہارے مال
و اسباب سے تمہارے کاروبار سے سروکار نہیں ہے۔ اب میں تمہارے عقیدے اور نظریے کی اصلاح کرتا رہا ہوں، اس کی اصلاح ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ ودیت فرما دے۔ اللہ اپنے گھر والوں، اپنے عزیز و اقارب کے عقائد و نظریات کی ہم اصلاح کر سکے۔ اللہ اس پہ کار بند رہنے کی انہیں تلقین کرتے رہیں۔ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، اب میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا و نحن لہ مسلمون۔ ہم آپ کے معبود، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی معبود کی عبادت کریں گے جو اکیلا ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ اللہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجاز میں آ کے بسایا تھا۔ مکہ مکرمہ جس کا مرکز ہے، مکے میں بھی لوگوں نے اللہ کا گھر ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت میں اللہ کے ولیوں کو شریک کر رکھا تھا۔ لات، منات، عزا، ہبل، بڑے بڑے ولی تھے، کوئی ایسے ویسے نہیں تھے، انہیں اللہ کی عبادت میں شریک کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور مکے والے اور مکے کو مرکز ہدایت قرار دیتے ہوئے اور پوری کائنات کو ہدایت کی راہ دکھانے کے لیے، صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا۔ اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ہر صورت میں توحید کا ذکر کیا گیا۔ ایک صورت ایسی بھی ہے جس کو اللہ نے اپنے حبیب کے نام نامی اس میں گرامی سے موسوم کرتے ہوئے اور سورہ مبارکہ کا نام ہی رکھا سورہ محمد۔ وہاں آپ کی تعلیم، آپ کی تبلیغ، آپ کی دعوت کا بنیادی جو کلمہ تھا اس کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، غیر اللہ کی عبادت کے قریب نہیں جانا۔ بچاؤ کا راستہ یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ کہتے ہیں کیوں نہیں مانیں گے؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کی زبان اقدس سے سچائی کے علاوہ کبھی کوئی سنا ہی نہیں۔ تو فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، ہمیں آنے والے بہت بڑے عذاب سے تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس عذاب سے بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے بنی نوع انسان کو یہی تو پیغام دیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بچنا چاہتے ہو اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ صفا پہاڑی سے آپ نے اس دعوت کا آغاز کیا، اب مکے کی گلیوں میں بھی یہی آواز دیتے رہے،
ظلم جنہ کی منڈی میں بھی یہی آواز دیتے رہے، اوکاس کے بازار میں بھی یہی آواز دیتے رہے، طائف کی پہاڑیوں میں بھی یہی صدا لگاتے رہے، بدر میں گئے یہی پیغام لے کے، احد میں گئے یہی پیغام لے کے، خیبر میں گئے یہی پیغام لے کے، تبوک میں گئے یہی پیغام لے کے، اپنوں کی محافل میں یہی پیغام سنایا، اور دشمنوں کے لشکروں کے سامنے بھی یہی پیغام سنایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ ساری زندگی آپ یہی پیغام دیتے رہے۔ ایک وقت آیا علالت نے شدت اختیار کی، اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، مرض نے شدت اختیار کی، آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، چادر جسم پہ اوڑھے ہوئے ہیں، اور پانی کا مشکیزہ پانی کا پیالہ ساتھ رکھا ہوا ہے، جب دم گھٹنے لگتا چادر کا پہلو ہٹاتے اور پانی سے گیلا کر کے اپنی پیشانی پہ پھیرتے، اور اس وقت بھی فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اور مرض کے ایام کی بابتی احادیث میں آتا ہے، آپ فرمایا کرتے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے ان نبیوں کو جو اللہ کی عبادت غیر اللہ کی پرستش سے روکنے کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے، انہی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ بھی آپ دعا کر رہے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اسی کی پرستش شروع ہو جائے، کیونکہ ماضی کے حالات سامنے تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی دعائیں قبول فرمائیں، اور دنیا میں جگہ جگہ لوگوں کی قبروں کی پرستش ہوتی ہے، لیکن نبی کریم کے روضہ اقدس کے اس نیت سے کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا، جاتا ہے نا تو آگے سے شرطے کھڑے ہوئے ہیں حساب کتاب لینے کے، لوگ جاتے تو ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے، آپ سے مانگنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے، ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کے لیے، اور پھر روضہ اقدس کے سامنے درود و سلام پیش کرنے کے لیے۔ درود و سلام میں نبی کریم سے مانگا نہیں جاتا، بلکہ اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کی جاتی۔ اللہ ہمیں یہاں بھی درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ وہاں جا کے بھی ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے، اپنے حضور کے روضہ اقدس پہ جا کے درود و سلام پڑھنے کی سعادت عطا فرما۔ نبی کریم نے یہ اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ عبادت کے لائق تو صرف تو ہے، میں بھی نہیں ہوں۔ اب نبی کریم سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے؟ کہاں سے یہ تصور آ گیا کہ جہاں کوئی ڈیری دیکھتے ہیں آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ سے محبت پیار کا اظہار کرنے والے وہیں ڈھیر ہو جاتے؟ مولانا حالی نے کیا خوب کہا ہے، کہتے ہیں کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، توحید جو مسلمان کا امتیاز، شان اور پہچان تھی بھول گئے۔ کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا وہ کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، اولیوں کو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے
سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اور نبی کریم نے تو اللہ ہی کا پیغام پہنچایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو بھی، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کر کیا، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اس کے ذریعے تمہارے لیے انواع و اقسام کے پھلوں کا بندوبست کیا رزق کے طور پہ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یہ جانتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، ورنہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے، کیونکہ شرک ایسا موذی مرض ہے جس میں آ جاتا ہے اس کی روح میں اور اس کے جسم میں ایسا تعفن پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی جنت ایسی روح اور ایسے وجود والے شخص کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اور تو گندا ہے، یہاں تو ایک اللہ کے توحید والوں کو آنا ہے، تو میرے ماحول کو بگاڑنا چاہتا ہے، چل دفع ہو جا، قریب نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ آ گئے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، میری جنت بڑی وسیع، اس کے دروازے کھلے ہیں، اب میں چاہوں تو چوروں اور ڈاکوؤں کو اس میں داخل کر دوں، اب میں چاہوں اور رہزنوں اور لٹیروں کو اس میں داخل کر دوں، اب میں چاہوں زانیوں شرابیوں کو اس میں داخل کر دوں، اب میں چاہوں اور راشیوں جواریوں کو اس میں داخل کر لوں، لیکن ذہن نشین رکھو، اب میں غیر اللہ کے پجاریوں کو اس میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے جنت حرام کر دی۔ جو سبق میں نے ابتدا سے پڑھایا کہ صرف میری عبادت کرنا، اس میں کسی اور کو شریک نہ بنانا، تو نے میرے سبق کو بلا دیا، میں نے تجھے اپنی نگاہوں سے گرا دیا، جنت نہیں جا سکتا، اب جہنم ہی تیرا مقدر بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب